بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے اہم خبر دیں گے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے لیے قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے پیشکش کر دی۔ ایاز صادق کا کہنا ہے کہ حکومت اپوزیشن مذاکرات کے لیے میرا دفتر اور گھر ہر وقت حاضر ہے۔ حکومت اپوزیشن میں تلخیاں ختم کرنے کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ اسپیکر ایاز صادق کا کہنا ہے کہ سیاسی ایشوز سمیت کسی بھی معاملے پر مذاکرات میں کردار ادا کرنے کو تیار ہوں۔ ایاز صادق نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ روز ایوان میں ہونے والی بحث خوشائند تھی۔ گزشتہ روز مسلم لیگ نون نے قومی اسمبلی کے فلور پر پی ٹی آئی کو مذاکرات کی مشروط پیشکش کی تھی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ذوالفقار علی بھٹو کیس میں 5 صفحات پر مشتمل اضافی نوٹ جاری کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کیس میں ٹرائل کورٹ اور ایپلیٹ عدالت کی جانب سے فیئر ٹرائل تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ذوالفقار علی بھٹو کیس میں اضافی نوٹ جاری کر دیا۔ ٹرائل کورٹ اور ایپلیٹ عدالت کی جانب سے فیئر ٹرائل تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کے مقدمے میں صدارتی ریفرنس پر 5 صفحات پر مشتمل اضافی نوٹ جاری کیا۔ اضافی نوٹ میں چیف جسٹس نے لکھا کہ سابق وزیر اعظم کے فیصلے سے جسٹس دوراب پٹیل، جسٹس محمد حلیم اور جسٹس جی صفدر شاہ کے جرأت مندانہ اختلافات کو تسلیم کرنے کی اہمیت بھی اجاگر ہوتی ہے، جو مشکل حالات کے باوجود اپنے موقف پر قائم رہے۔ یہ ریفرنس شاید ہمارے سامنے نہ آتا مگر کچھ واقعات اس کا موجب بنے۔ چیف جسٹس نے اضافی نوٹ میں کہا کہ جسٹس نسیم حسن شاہ کے انٹرویو کے کچھ نکات کو ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ اس وقت کی غیر معمولی سیاسی فضا میں دباؤ نے انصاف کے عمل کو متاثر کیا۔ مزید کہا کہ یہ سب عدالتی آزادی کے نظریات سے متصادم تھا۔ آئینی طرز حکمرانی سے انحراف سیاسی مقدمات میں عدالتی کارروائیوں پر غیر ضروری اثر ڈالتا ہے۔ جے یو آئی کے رہنما حافظ حمداللہ نے کہا ہے کہ تنظیمات مدارس اور جے یو آئی کو مدارس رجسٹریشن بل میں کوئی ترمیم قبول نہیں۔ مدارس بل کے معاملے میں حکومت سیاسی، اخلاقی اور قانونی طور پر ہار چکی۔ مدارس رجسٹریشن بل ایکٹ بن چکا ہے، گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ حافظ حمداللہ نے کہا کہ یہی جے یو آئی اور تنظیمات مدارس کا حکومت سے مطالبہ ہے۔ پارلیمنٹ بالادستی کا تقاضا ہے، پارلیمنٹ کا منظور کردہ بل قانون تسلیم کیا جائے۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت آج عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی سروسز چیف اور مسلح افواج کا شہید کو خراج عقیدت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے 1971 کی جنگ میں شہید ہونے پر ان کی بہادری کو سراہا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ 1971 کی جنگ میں دشمن کو منہ توڑ جواب دینے اور پوری بھارتی پلاٹون کو ایک ساتھ مٹانے والے لانس نائک محمد محفوظ شہید کا یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر کی مساجد میں قرآن خوانی اور دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی سروسز چیفز اور مسلح افواج نے شہید لانس نائک محمد محفوظ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 1971 کی جنگ کے دوران لانس نائک محمد محفوظ شہید نے بہادری کا مظاہرہ کیا۔ شہید کی قربانی پاکستان کی مسلح افواج کے ناقابل تسخیر جذبے کی مظہر ہے۔ لانس نائک محمد محفوظ کا دشمن پر حملہ غیر معمولی بہادری اور قوم کے لیے ثابت قدمی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لانس نائک محمد محفوظ شہید کی برسی پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ لانس نائک محمد محفوظ شہید دشمن کو پسپا کرتے رہے۔ شہید نے دشمن کی عددی برتری کو خاک میں ملا دیا۔ قوم کو شہداء اور ان کے اہل خانہ پر فخر ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری نے شہید کی جرأت اور بہادری کو سراہتے ہوئے کہا، شہید نے جواں مردی سے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ پوری قوم لانس نائک محمد محفوظ کو سلام پیش کرتی ہے۔ اہم خبر دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کنگ فہد سیکورٹی کالج کا تفصیلی دورہ کیا ہے۔ دورے کے دوران ڈائریکٹر جنرل کنگ فہد سیکورٹی کالج میجر جنرل ڈاکٹر علی الدیش نے محسن نقوی کا استقبال کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کنگ فہد سیکورٹی کالج کے مختلف شعبے دیکھے اور اعلیٰ تعلیم کے جدید معیار کو سراہا۔ انہوں نے کنگ فہد سیکورٹی کالج کے ماسٹر پروگرام کی تعریف کی اور اسے نئے دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ قرار دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کنگ فہد سیکورٹی کالج کے 5 سال اسٹریٹجک پلان کی ستائش کی اور کالج کے ڈائریکٹر جنرل کی کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے ڈائریکٹر جنرل کنگ فہد سیکورٹی کالج سے ملاقات کی۔ اس دوران ایکسچینج پروگرام کے تحت دونوں ممالک کے گریجویٹس کے اسٹڈی ٹورز اور ٹریننگ کرانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے کنگ فہد سیکورٹی کالج کے ماسٹر ڈگری کے گریجویٹس کو ایکسچینج پروگرام کے تحت اسٹڈی ٹورز پر پاکستان آنے کی دعوت بھی دی۔
यूनान कश्ती हादसे में 6 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक हो गई है। हादसे में जाँ बहक होने वाले 5 पाकिस्तानियों के नाम जारी कर दिए गए, जिनमें अहमद, आबिद रहमान, सुफियान और अब्दुल्ला शामिल हैं। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि कश्ती में 84 पाकिस्तानी सवार थे। नामालूम जगह पर हजारों फीट गहरे समंदर में डूब गए। लापता अफराद के बचने की उम्मीदें कम हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक लाशें हुकूमती अखराजात पर पाकिस्तान रवाना की जाएंगी। यूनानी हुकाम के साथ मुसलसल राबते में हैं। जिंदा बच जाने वालों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। यूनान ने 72 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया। दर्जनों लापता अफराद की लाशों की उम्मीदें दम तोड़ गईं। यूनान में पाकिस्तानियों के कश्ती डूबने से जाँ बहक होने के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट में कश्ती वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त मुनीर अहमद की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई, जिसमें वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि यूनान में कश्ती डूबने से पाकिस्तानी जाँ बहक हुए, पहले भी इसी तरह कश्ती डूबने से पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। हुकूमत इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई न करना कानून की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत हुकूमत को वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का हुक्म दे। अदालत इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सऊदी अरेबिया क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन शहजाद सऊद बिन मशल अल सऊद से मुलाकात हुई। सऊदी अरब में क्रिकेट के फरोग और खिलाड़ियों की डेवलपमेंट पर तबादला ख्याल किया गया। इसी पर तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा गौहर सईद से। जी गौहर, अपडेट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की सऊदी अरेबिया के क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन शहजादा सऊद बिन मशल मसूद से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में सऊदी अरब में क्रिकेट के फरोग और खिलाड़ियों की डेवलपमेंट पर भी तबादला ख्याल किया गया है। जबकि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की चेयरमैन सऊदी अरेबिया के क्रिकेट फेडरेशन को चेयरमैन ट्रॉफी टूर्नामेंट के मैचेस देखने के लिए पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी गई है। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के क्रिकेट फरोग और स्टेडियम की तामीर के हवाले से भी हर मुमकिन ताउन की पेशकश की गई है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के सऊदी अरब के खिलाड़ियों को तरबियत देने की पेशकश भी की गई है और मोहसिन नकवी का कहना है कि क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए प्लेयर्स एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जाना चाहिए और सऊदी अरब अपने भरते हुए खिलाड़ियों को पाकिस्तान भिजवा सकता है। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि क्रिकेट डेवलपमेंट और स्टेडियम की तामीर के हवाले से पूरी मुआवनत भी करेंगे और सऊदी अरब हर पाकिस्तान का दूसरा घर भी है और उनको ताउन करने पर बहुत ज़्यादा खुशी भी होगी। जबकि चेयरमैन सऊदी अरेबिया क्रिकेट फेडरेशन का कहना है कि हम प्लेयर्स डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं और सऊदी अरब में क्रिकेट के तकरीबन 18,000 खिलाड़ी उनके पास मौजूद हैं और सऊदी अरब ने एशियन क्रिकेट काउंसिल का चैलेंज कप भी जीता है। जो है चेयरमैन सऊदी अरेबिया के क्रिकेट फेडरेशन, उनका कहना था कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के फरोग के लिए करीबी ताउन के साथ काम करना चाहते हैं। जी बहुत शुक्रिया गौहर सईद, आप हमें अपडेट कर रही थी। खबर देंगे, सीपीपीए ने बिजली की कीमतों में 63 पैसे फी यूनिट कमी की दरखास्त नेपरा में जमा करवा दी है। नेपरा बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक 31 दिसंबर को समाप्त करेगा। सीपीपीए की दरखास्त के मुताबिक गुज़िश्ता माह 7 अरब 71 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हुई, जिसकी पैदावारी लागत 55 अरब 76 करोड़ रुपए रही। एलएनजी से 23 रुपये 20 पैसे फी यूनिट बिजली पैदा की गई, जबकि ईरान से 27 रुपये 15 पैसे फी यूनिट में बिजली दरामद की गई। कोयले से बिजली की पैदावारी लागत 14 रुपये 92 पैसे रही और न्यूक्लियर जराए से 1 रुपये 73 पैसे फी यूनिट बिजली पैदा की गई है। गुज़िश्ता माह बिजली की औसत पैदावारी लागत 7 रुपये 28 पैसे फी यूनिट रही। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान का सिलसिला बरकरार है, जहां 100 इंडेक्स में 1,16,000 पॉइंट्स की हद बहाल हो गई है। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी देखी गई। बेंचमार्क 100 इंडेक्स में 1300 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,16,165 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1308 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,14,860 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था।
اہم خبر دیں گے۔ وزارت قانون و انصاف نے ضابطہ فوجداری 1898 میں جامع اصلاحات کا اعلان کر دیا۔ اعلامیے کے مطابق وفاقی کابینہ نے ضابطہ فوجداری ترامیم کی متفقہ طور پر منظوری دے دی اور کابینہ کی منظوری کے بعد مجوزہ ترامیم کو پارلیمنٹ میں بحث اور قانون سازی کے لیے پیش کیا جائے گا۔ وزارت قانون نے کہا کہ وزیر قانون نے عدالتی ڈھانچے کو جدید بنانے کے لیے 1898 کے کرمنل پروسیجر کوڈ میں اصلاحات پیش کی۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں بنائی گئی کمیٹی نے ضابطہ فوجداری میں ترامیم کی تجویز دی اور یہ ترامیم بار کونسلز، نامور وکلا، پروسیکیوٹرز اور ججوں کے ساتھ جامع مشاورت کی عکاسی کرتی ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ضابطہ فوجداری میں مجوزہ اصلاحات میں تیزی لانے اور واضح عمل کو یقینی بنایا گیا ہے اور اب ایف آئی آر الیکٹرانک ذریعے سے درج کرانے کا نظام متعارف کروایا جا رہا ہے۔ وزارت قانون کے مطابق ترامیم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف خواتین افسران ہی خواتین کو گرفتار کر سکتی ہیں۔ جدید تفتیشی ٹولز بشمول آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ سے شواہد درستگی کو بڑھانے میں بھی مدد ملے گی اور ترامیم کے تحت پروسیکیوٹرز کو پولیس رپورٹس میں خامیوں کی نشاندہی کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ ترامیم کے تحت پروسیکیوٹر ثبوت کم ہونے کی صورت میں تفتیش کو معطل کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہاؤسنگ سیکٹر کی ترقی کے لیے 11 رکنی ٹاسک فورس قائم کر دی ہے جو شعبے کے لیے قابل عمل ٹیکسیشن نظام تجویز کرے گی۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم کی بنائی گئی ٹاسک فورس کے چیئرمین وزیر ہاؤسنگ اینڈ ورکرز ہوں گے۔ دیگر ارکان میں وزیر خزانہ، وزیر مملکت ریونیو، چیئرمین ایف بی آر، ڈائریکٹر جنرل ویلفیئر شامل ہیں۔ اعلامیے کے مطابق ٹاسک فورس ہاؤسنگ سیکٹر کی ترقی کے لیے فریم ورک کی سفارشات، شہری منصوبوں کی پالیسیوں اور عملی اقدامات پر تجاویز دے گی۔ ٹاسک فورس ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے قابل عمل ٹیکسیشن نظام تجویز کرے گی اور 1 ماہ میں وزیر اعظم شہباز شریف کو اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ دوسری جانب صدر مملکت نے کہا ہے کہ پاکستان کی اقتصادی بحالی میں تیزی آ رہی ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول ہے۔ متحدہ عرب امارات کے کاروباری اداروں کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتا ہوں۔ متحدہ عرب امارات کے قومی دن کے حوالے سے تقریب سے خطاب میں صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ عرب امارات تجارت، سرمایہ کاری اور سیاحت کے شعبوں میں عالمی مرکز کے طور پر ابھرا۔ دونوں ممالک کے مابین قابل اعتماد اسٹریٹجک شراکت داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات پاکستان کے اہم اقتصادی شراکت داروں میں سے ایک ہے۔ امارت میں مقیم 18 لاکھ پاکستانیوں سے دو طرفہ تعلقات کو مزید تقویت ملی۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے مابین تجارت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ امارات کے ساتھ آئی ٹی، توانائی، زراعت اور سیاحت سمیت اہم شعبوں میں تعاون بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ ان کا کہنا تھا یقین ہے کہ مختلف شعبوں میں متعدد معاہدوں سے دو طرفہ تعاون مزید گہرا ہوگا۔ یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں، پاکستان میں قتل، اقدام قتل اور ڈکیتی مقدمات میں مطلوب 6 اشتہادی ملزمان کو متحدہ عرب امارات سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق گرفتار اشتہادی ملزمان میں بابر وسیم، تاج رسول، عبدالحسیب، قیصر محمود، ندیم افضل اور ذیشان شامل ہیں۔ ملزمان بابر وسیم، عبدالحسیب اور قیصر محمود گجرانوالہ پولیس کو مطلوب تھے۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزم ندیم افضل گجرات جبکہ تاج رسول راج پور اور ذیشان ملتان پولیس کو مطلوب تھا۔ ایف آئی اے، این سی بی اے، انٹرپول نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ریڈ نوٹسز جاری کیے تھے۔ ملزمان کو متحدہ عرب امارات سے لاہور ایئرپورٹ لایا گیا اور پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا شمالی غزہ میں جبالیہ، بیت حنون اور بیت لحیہ کا محاصرہ 70 روز سے جاری ہے۔ صہیونی فوج نے المواسی کیمپ پر بھی بمباری شروع کر دی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 50 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسٹرائیک فائرنگ سے 2 فلسطینی شہید ہو گئے۔ قاہرہ میں غزہ جنگ بندی پر مذاکرات کے لیے فلسطینی صدر محمود عباس قاہرہ پہنچ گئے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ انہیں فریقین کے معاہدے کے قریب پہنچنے کا یقین ہے۔ خبر ایجنسی نے جنگ بندی چند دن میں ہونے کا امکان ظاہر کر دیا ہے، جبکہ حماس کا کہنا ہے معاہدہ اسی وقت ہوگا جب اسرائیل نئی شرائط نہ لگائے۔
آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار ہے۔ بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برفباری سے موسم سرما عروج پر پہنچ چکا ہے۔ اسکردو میں درجہ حرارت -7 جبکہ کوئٹہ میں -4 ریکارڈ کیا گیا۔ کالام اور مالم جبہ میں درجہ حرارت -3، پارہ چنار اور چترال میں -2 ڈگری تک گر گیا، جبکہ پشاور میں پارہ 2 ڈگری تک جا پہنچا۔ کراچی میں صبح اور رات کے اوقات میں پارہ 10 ڈگری تک پہنچ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان ہے۔ شہر اقتدار میں بھی خشک سردی کا راج برقرار ہے۔ گلیاد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے گلیاد میں آنے والے سیاحوں کے لیے برفباری اور فسلن کے دوران مختلف پوائنٹس پر فری چین دینے کا اعلان۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر جنرل گلیاد ڈیولپمنٹ اتھارٹی شاہ رخ خان نے NTN نیوز سے خصوصی گفتگو کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سردار نیاز سے۔ جی نیاز، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ DG صاحب جی شاہ رخ صاحب، تو یہاں خاص کر کے جو گلیاد میں برفباری کے حوالے سے جو بتا رہے ہیں کہ جو چین جہاں گاڑیاں سلپ ہو جاتی تھی تو کافی مہنگے لوگ وہاں پر جو چین باندھ کر گاڑی کو نکالتے تھے، تو آج ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اس حوالے سے کیا اقدامات کیے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ گلیاد ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ ہر سال جو ونٹر کے لیے جو ہے اسپیشل ارینجمنٹس کرتی ہے، تو اسی میں ہم نے جو برف ہٹانے کے اور سنو کلیئرنس کے ساتھ ایک نیا کام بھی کیا ہے ٹورسٹ کی فیسیلیٹیشن کے لیے، کہ ایسے تمام پوائنٹس جہاں پر جو ہے وہ گاڑیاں سلپ کرتی ہیں یا جہاں پر ٹورسٹ کو ایشو آتا ہے، تو ان کے لیے ہم نے جو ہے وہ چینز پرچیز کر لی ہیں اپنے دونوں سرکلز کے لیے، سرکل 1 اور 2 کے لیے۔ اور ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف ڈپیوٹ کریں گے ڈیورنگ سنو فال ان کروز کے اوپر کہ جہاں پر گاڑیاں سلپ کرتی ہیں، اور وہاں پر ہمارا اسٹاف جو ہے وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ چینز لگا کے وہاں سے گاڑیوں کو نکالے گا ان ایریے سے۔ تو یہ ایک چھوٹا اسٹیپ ہے ہماری طرف سے، پر اس کا جو ہے وہ ٹورسٹ کو کافی زیادہ بینیفٹ ہوگا۔ کاسٹ کوئی نہیں ہوگی، وہ ہم خود کریں، پر ہم کچھ اپنے لوکل جو ڈرائیورس ہیں ان کو بھی ڈپیوٹ کریں گے اور چین بھی ہماری ہوگی۔ تو یہی ہے کہ ایک سروس ہے کہ جہاں پر گاڑیاں، آپ کو پتہ ہے کہ جو اس طرح کے موڑ ہوتے ہیں پھر سنو فالنگ کے اندر وہاں پر ایک ٹریفک جیم ہو جاتا ہے، گاڑیاں سلپ ہوئی ہوتی ہیں اور ایک جو ہے نا بڑی بدنظمی ہو جاتی ہے وہاں پہ، تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اب کی دفعہ ہم نے یہ کام کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے عالمی طاقتوں اور ایران زور دیتے ہوئے کہا کہ 2015 کے جوہری معاہدے کو بحال کرنے کے لیے فور پر کام کریں۔ اقوام متحدہ کی سیاسی امور کی سربراہ روز میری نے سلامتی کونسل میں کہ اس معاہدے کے تحت ایران پر پابندیاں ہٹائی گئی تھیں، اس کے ساتھ جوہری پروگرام پر پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سفارتکاری بہترین راستہ ہے، لیکن وقت بہت اہمیت رکھتا ہے۔ خطہ مزید عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن میں شامل فریقین کی کامیابی یا ناکامی ہم سب کے لیے معنی رکھتی ہے۔ اقوام متحدہ کے جوہری ادارے کے مطابق ایران نے 60% تک یورینیم افزودہ کیا ہے، جو ہتھیاروں کے معیار کے قریب ہے، جبکہ مغربی ممالک کا کہنا تھا کہ ایران کو یورینیم کی انتہائی افزودگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیگر ممالک نے بھی ایسا صرف جوہری ہتھیار بنانے کے لیے کیا تھا۔ پہلے ون ڈے میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 3 وکٹوں سے شکست دی۔ پارڈ میں ہونے والے پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیموں کے درمیان سیریز کے پہلے ون ڈے میچ میں جنوبی افریقہ ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 239 بنائے۔ میزبان ٹیم کی جانب سے ہینڈرچ 86 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ریان ریکٹن نے 36، ایڈن نے 35، ٹونی لی نے 33 اور مارکو نے 10 رنز بنائے۔ پاکستان کی جانب سے سلمان آغا نے 4، ابرار احمد نے 2، جبکہ شاہین شاہ افریدی اور سائم ایوب نے ایک وکٹ حاصل کی۔ قومی ٹیم نے ہدف 7 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ قومی ٹیم کی جانب سے عبداللہ شفیق بغیر کوئی رن بنائے پویلین لوٹ گئے۔ بابر اعظم نے 23 رنز کی اننگز کھیلی۔ محمد رضوان 1، کامران غلام 4، عرفان خان 1، شاہین شاہ افریدی بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے۔ سائم ایوب نے
ایک بار پھر عمدہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 10 چوکوں اور 3 چھکوں کی مدد سے 109 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ سلمان علی آغا نے ان کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے 82 رنز بنائے اور آؤٹ نہیں ہوئے۔ سلمان علی آغا کو آل راؤنڈر پرفارمنس کے باعث مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ سلمان علی آغا نے اپنا مین آف دی میچ ایوارڈ سائم ایوب کو دے دیا۔ کپتان محمد رضوان نے میچ کے اختتام پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سائم ایوب اور سلمان آغا نے اچھی اننگز کھیلی، کامیابی ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ اور معروف اداکار علی اعجاز دنیا سے رخصت ہوئے 6 برس بیت گئے ہیں۔ ماضی کے مقبول اداکار علی اعجاز کو حکومت پاکستان کی جانب سے 1993 میں صدی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ مزید جانتے ہیں سیدہ مومنہ اشرف رپورٹ میں۔ ورسٹائل اداکار علی اعجاز کو مداحوں سے بچھڑے 6 برس بیت گئے۔ علی اعجاز نے 80 کی دہائی میں اپنی بہترین اداکاری سے لمحوں کو امر کر دیا۔ علی اعجاز 1941 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ 1961 میں انسانیت سے فلمی دنیا میں انٹری دی۔ ٹی وی پلے دبئی چلو اور خواجہ اینڈ سنس نے انہیں شہرت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا۔ ٹی وی اور اسٹیج کے بعد علی اعجاز نے فلم انڈسٹری میں قدم رکھا اور اپنی جاندار اداکاری کی وجہ سے فلم نگری میں بھی اپنے کا لوہا منوایا۔ ان کی مشہور فلموں میں انسانیت، لیلا مجنو، وحشی جنگ، مچائے شور، صاحب جی اور جوڑا شامل ہیں۔ 14 اگست 1993 کو علی اعجاز کی انڈسٹری کے لیے بے مثال خدمات پر انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ 18 دسمبر 2018 کو علی اعجاز حرکت قلب بند ہونے کے باعث خالق حقیقی سے جا ملے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوحی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں NTN نیوز۔